بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمؤاثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والهدج الردوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية أعني بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات. اللهم صل على محمد. مجالس علی امیر المؤمنین کی شہادت کے حوالے سے یہ ذکر ذریعہ ہے شناخت کا، اور مکتب عرفان میں ذکر فقط شناخت کا ذریعہ نہیں ہوتا بلکہ شناخت سے بڑھ کر پانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ فلسفہ شناخت پہ گفتگو کرتا ہے، عرفان پانے پہ گفتگو کرتا ہے۔ اسی لیے مکتب عرفان اور مکتب عشق میں مراقبے میں ذکر کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ذکر اس لیے نہیں کہ پہچانا جائے، پہچاننے والے تو اپنے بھی تھے غیر بھی تھے، مگر پایا فقط اپنوں نے اس لیے کہ انہوں نے پہچانا ہی پانے کے لیے تھا۔ یہ مجالس جہاں علی مولا کی شناخت کا ذریعہ ہے، وہیں پر ذریعہ ہے کہ ہم علی مولا کو کیسے پائیں اور علی تک کیسے پہنچیں۔ صرف پہچاننا کافی نہیں ہے بلکہ ذات علی تک پہنچنا بھی اہم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جتنی علی کی شناخت بڑھتی جائے گی عظمت انسانیت معلوم ہوگی کہ انسان کس انداز سے سیر سعودی اور سیر تکاملی طے کر کے عنایات ربوبی کا مرکز بن کر علی بنتا ہے، اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ عنایات ربوبی کے تجسم کو علی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب عنایات ربوبی پہ غور و فکر کرتا ہے تو اسے علی کی ذات کی طرف دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہاں واقعاً کوئی ذات ہے جو ذات علی بنا دیتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ علی کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے، علی مولا کا بیان اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ انسان جو قیامت تک آتا رہے گا
اسے بتا دیا جائے کہ غافلوں کے درمیان کوئی بیدار وجود موجود ہے، مستانوں کے درمیان کوئی ہوشیار وجود موجود ہے، پلیدوں کے درمیان کوئی پاکیزہ وجود موجود ہے۔ علی کی طرف دیکھتے جاؤ، اپنے وجود کو بلند کرتے جاؤ۔ یہ علی مولا کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسانوں کی بھیڑ میں بہت سارے مفکرین نا امیدانہ سوچ کے ساتھ، جسے کہتے ہیں چراغ لے کر انسان کامل کی تلاش کے لیے نکلے، تو وہاں پر جارج جرداق نے اپنی کتاب العلی و صوت العدالت الانسانیہ میں شبلی شمیل کا یہ جملہ لکھا جو مٹیریلسٹ تھا۔ اس نے کہا کہ جب میں انسانوں کی بھیڑ میں عظیم انسانی وجود کو تلاش کرنے کے لیے نکلا اور اپنی بصیرت کا چراغ اور اپنی بصیرت کا نور لے کر نکلا، تو مجھے سوائے علی کے کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ وہ مٹیریلسٹ یہ کہتا ہے کیوں علی عظیم نظر آیا، کیوں علی پورے جہان میں بزرگ نظر آیا، کیوں علی اتنا باکمال نظر آیا؟ کہا اس لیے کہ جس انداز سے علی اپنی ذات پر حاکمیت و مالکیت رکھتا ہے، ایسا وجود مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ اور یہی سبب تھا جتنا علی اپنی ذات پر حاکم ہے، یہ علی کا اپنی ذات پر حاکم ہونا کائنات کو بھی مسخر کر دیتا ہے، ابن آدم کے دلوں کو بھی تسخیر کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہوگا بزرگان کی زبان میں، العبودیت جوہرۃ، عبودیت ایک جوہر ہے، کہ کنہا ربوبیہ، اس کا کنہ ربوبیت ہے، یعنی کیا؟ جو جتنا اپنے وجود پر تسلط اختیار کرتا جائے گا، اتنا اتنا کائنات اس کے سامنے مسخر ہوتی جائے گی۔ بلکہ انسان کامل کی تعریف ہی یہ ہے جو اپنی ذات پر حاکم ہے، کائنات اس کی مملوک ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اس علی کا ذکر ہے جس کے ذکر کرنے کو غیر مکتب والے اپنے لیے عزت اور احترام سمجھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جارج جرداق کو کہا گیا کہ کتنا علی کے بارے میں لکھو گے؟ جارج جرداق کون ہے؟ عیسائی مورخ ہے، عیسائی ہے، مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے، اور جب 4 کتابیں علی مولا پر ضخیم کتابیں لکھ چکا، اور اس کا ایک کتاب کا ترجمہ العلی صوت العدالت الانسانیہ، العلی والعرب، روس و علی اور انقلاب اور علی، اس طرح کی کتابیں لکھی، تو جب عربوں نے بلایا اور کہا کہ آپ علی کے علاوہ کسی اور پر کیوں نہیں لکھتے، ہم آپ کو پیسے دیں گے، دینار دیں گے، درہم دیں گے، سونے کی چمک دمک دکھائی اسے۔ جب سونا اسے دکھایا تو اس بوڑھے شخص نے یہ کہا، مانتا ہوں کہ میں بوڑھا ہوں مگر بے وقوف نہیں ہوں، مانتا ہوں میں بوڑھا ہوں مگر بے وقوف نہیں ہوں۔ جو چند سکوں پہ بڑھاپے کی وجہ سے اپنے آپ کو بیچ لے وہ کوئی اور ہوگا، جس کے قلم کا قلعے پر علی ہو، علی کے علاوہ کسی پر لکھ ہی نہیں سکتا۔ یہی جارج جرداق ہے کہ جس نے یہ قیمتی جملے کہے علی مولا سے خطاب کرتے ہوئے، او علی، اے علی علیہ السلام، آپ خود بتاؤ کہ آپ کون ہو۔ فارسی میں کتاب موجود ہے علی کیس، اس میں اس کا جملہ نقل کیا گیا۔ جب جارج جرداق محضر علی میں پہنچتا ہے، ظاہراً ہے تو عیسائی، مگر جب محضر علی میں پہنچتا ہے تو ایک مرتبہ سوال کرتا ہے، علی مولا سے پوچھتا ہے، علی مولا سے بیان کرتا ہے اپنی روداد، اپنی مناجات، اپنا حال دل بیان کرتا ہے علی مولا کو، اور کہتا ہے if I say you are superior to Jesus Christ, my religion can't accept it۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ جناب عیسیٰ سے افضل ہیں تو میرا مذہب یہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ عیسائی ہے نا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں تو میرا مذہب یہ قبول نہیں کرتا۔
if I say he is superior to you, my conscience won't accept it. اور اگر یہ کہوں کہ عیسیٰ آپ سے افضل ہے تو میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا. او علی میں کہوں تو کیا کہوں؟ ٹیل یور سیلف، آپ خود بتاؤ کہ آپ کیا ہو. جب اس انداز سے علی کے سامنے آ کر زانوئے تتلمس دے کر کے علی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو عجب نہیں علی نے آ کر کہا ہو اگر مجھے پہچاننا ہو تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. جو اپنی عبدیت کے لیے خدا کی ربوبیت کو عزت سمجھے اسے علی کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. اور اس کے بعد جو علی مولا نے جملہ کہا، کائنات کا سوائے رسول کے کوئی بھی انسان یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار جیسا میں چاہتا تھا ویسا تو ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کچھ کلمات ایسے ہیں سوائے علی کے کوئی اور کہہ ہی نہیں سکتا، جیسے سلونی سلونی قبل ان تفقدون. صلوات پڑھیے محمد والے. کیوں ذکر علی ضروری ہے؟ تاکہ علی تک پہنچا جائے، کیونکہ فقط شناخت علی کافی نہیں، ورنہ ممکن ہے کہ جتنا دشمن علی کو جانتا ہے شاید اپنا بھی اتنا نہ جانتا ہو. مگر اپنے اور دشمن میں پھر فرق کیا ہے؟ اگر شناخت فضیلت کا معیار ہوتی تو ہم سے زیادہ یعنی اپنوں سے زیادہ تو غیر جانتا ہے. فضیلت کا معیار صرف پہچان نہیں ہے عزیزان محترم. فضیلت کا معیار صرف شناخت نہیں ہے میرے دوستو. فضیلت کا معیار جس نے جتنا علی کو پایا. ممکن ہے کہ پہچانتا زیادہ دشمن تھا، مگر علی کے موالی علی کے چاہنے والے نے علی کو جتنا پایا اس کی فضیلت اسی اعتبار سے ہو جاتی ہے. یہیں پر فرق واضح ہو جاتا ہے علم اور معرفت میں. علم اور معرفت میں کیا فرق ہے؟ آپ دیکھیے یہ پانی ہے، اس پانی کے لیے لیبارٹری قائم کی گئی، اس پر تحقیق کی گئی، بتایا گیا یہ H2O فارمولے سے بنا ہے. جب H2O عمل میں منسجم و منسلک ہوتے تو پانی بن جاتا ہے. جب پانی بن جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے مالیکیولز بنتے ہیں، اور جب اس پانی پر اچھے تعریفیہ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو اس کے مالیکیولز وہ صورت اختیار کرتے ہیں، اور جب اس پانی پر برائی والے الفاظ پڑھے جاتے ہیں تو اس کی صورت وہ بن جاتی ہے. آج کل کی تحقیق باقاعدہ تصویریں بنائی گئی تو کہتے ہیں کہ جب اس پانی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے تو جتنے بھی جراثیم مضر جراثیم ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ صحیح و سالم و پیور پانی ہو جاتا ہے. یعنی ہمارے کلمات کا اثر اس پانی پر ہو رہا ہے. تحقیق کی جا رہی ہے. یہ جتنی بھی تحقیق ہے پانی کے متعلق یہ علم کہلاتا ہے. یہ پوری تحقیق میرے بدن کو کب فائدہ دے گی؟ پانی پہ لیبارٹری قائم ہو چکی، پانی پہ تحقیق ہو چکی، پانی کا معاملہ ایسا ہے کہ مختلف ذریعوں سے گزار کر اس پہ تجربہ بھی ہو چکا. آیا یہ پانی صرف تجربوں سے گزر کر مجھے فائدہ پہنچائے گا؟ کہ یہ جتنی بھی نالج تم نے پانی واٹر کے متعلق حاصل کی یہ شناخت ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ یہ جتنی بھی معلومات ہے یہ کیا ہے؟ شناخت ہے. یہ میری پیاس کو تسکین نہیں پہنچائے گا جب تک میں اس پانی کو اپنے وجود کا حصہ نہ بنا لوں.
یعنی جب تک علی کو اپنے وجود کا حصہ نہ بناؤ تب تک کما حقہ علی کے وجود سے فائدہ حاصل کر ہی نہیں سکتے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مگر ذات علی تو دیکھیے کہ پروردگار عالم نے علی کے ہر وجود کو، 4 وجود ہے نا، قطبی، لفظی، خارجی، ذہنی، یہ چاروں وجود جس مرحلے میں آ کر انسان علی کو یاد کرے، ہر مرحلے میں علی کا وجود انسان کے لیے شافی بن جاتا ہے. اگر علی سوچے تو علی کا سوچنا عبادت ہے، اگر علی کو لکھے تو علی کا لکھنا عبادت ہے، اگر علی کو بولے تو علی کا بولنا عبادت ہے، اور اگر خارج میں علی کو دیکھے تو علی کو دیکھنا عبادت ہے. یہ کیسا وجود ہے؟ یعنی چاروں وجود اگر اختیار کیا کر لیے جائیں علی کے تو یہاں سے علم اور معرفت کا فرق واضح ہو جاتا ہے. بہت دفعہ سوال کیے جاتے ہیں جناب علم اور معرفت میں فرق کیا ہے؟ معرفت پانے کو کہتے ہیں، علم جاننے کو کہتے ہیں. اور اسی لیے معصوم کا یہ جملہ، رسول خدا کا یہ جملہ ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پاتا، یعنی پانا ہے. اب جب پانا مراد ہے، صرف جاننا نہیں ہے، جاننا مقدمہ ہے پانے کا، تو اس پانے سے مراد کیا ہے؟ اس پانے سے مراد یہ ہے کہ جتنی صفتیں محبوب میں ہیں تم اختیار کرتے جاؤ گویا کہ اسے پاتے جا رہے ہو. کیونکہ تربیت کے 2 مکتب مشہور ہیں ابھی تک، ایک ہے شناخت کا مکتب، ایک ہے پانے کا مکتب. شناخت کے مکتب کو فلسفہ کہتے ہیں، پانے کے مکتب کو عرفان کہتے ہیں. فلسفے والے کہتے ہیں ہم خدا کو پہچانتے ہیں، عرفان والے کہتے ہیں ہم فقط پہچانتے نہیں خدا کو پاتے ہیں. فلسفے والے کہتے ہیں ہم علی کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، عرفان والے کہتے ہیں ہم فقط علی کو پہچانے کی نہیں بلکہ علی کو پانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی علی کو پانے کے لیے علی کی صفتوں کو جاننا ضروری ہے. جب علی مولا کی صفتوں کو جاننا ضروری ہے تو آئیے آج جس آیے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس آیے مجیدہ کے محضر میں جا کر علی مولا کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. 21ویں پارے کی سورہ احزاب کی 23ویں آیت. اور آپ کو معلوم ہے سورہ احزاب شیعوں کے ہاں ویسے بھی معروف ہونی چاہیے چند آیتوں کی وجہ سے. وہ چند آیتیں کون سی ہیں؟ پہلی آیت النبی بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولا ہے مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ. ایک یہ آیت جو غدیر کے حوالے سے بنتی ہے. دوسری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عجیب بات یہ ہے کہ سورت کا نشان بھی 33 ہے اور اس آیت کا نشان بھی 33 ہے. پھر اس کے بعد آیت درود ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات. اور پھر اسی آیت کے بعد 56-57 نمبر آیت ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ستایا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی، اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور ان کے لیے کون سا عذاب مہیا ہے؟
توہین آمیز عذاب مہینہ، یعنی جن میں ان کی توہین کی جائے گی، ایسا عذاب مہیا ہے ان کے لیے. یہ سورہ احزاب میں. پھر ایک اور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ بھی سورہ احزاب میں. یہ تمام آیتیں اور یہ آیت جو سرنامہ کلام بنائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں. اور یہ جتنی بھی میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیتیں ام الآیات کہلاتی ہیں سورہ احزاب کی ام الآیات، جسے آیات محکمات بھی کہتے ہیں. یہ متشابہ آیتیں نہیں تھی جو آپ کے سامنے پڑھی. درود پڑھیے محمد والے. یہ ام الآیات ہے، یہ محکم آیات ہے. اور اس کے لیے ایک اور لفظ جسے آغا محمد حسین طباطبائی صاحب نے بیان کیا اور اس کو مزید ایلوبریٹ کیا، اچھے طریقے سے اس کو واضح کیا حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، وہ ہے غرر آیات. یہ سورہ احزاب کے غرر آیات میں سے تھی جتنی یہ میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. اور استاد مشبر آپ جانتے ہیں، سید مشبر صاحب یہاں حوزے کی اچھی خاصی شخصیت ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں تمام وہ سورتوں کی آیتیں جمع کی جو غرر آیات ہیں. گرچہ ابھی اور بہتر انداز سے کام اس پہ ہونا چاہیے، مگر انہوں نے اچھے طریقے سے ان آیتوں کو جمع کیے، صرف آیتوں کو جمع کیے. غرر آیتوں، غرر جمع ہے غرت ان کی. غرر کسے کہتے ہیں؟ جمع ہے غرہ کی. غرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو پیشانی پر سفید گول نشان سفیدی ہوتی ہے، اسے غرہ کہتے ہیں. یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عالی شان عالی نسل کے گھوڑے کی پیشانی پر اگر یہ سفید داغ ہو، سفید نورانی یہ دائرہ ہو، تو یہ عالی نسل والا گھوڑا مزید قیمتی ہو جاتا ہے. اسے غرہ کہتے ہیں. جب یہ نشان ہوتا ہے اور جگ میں چل رہا ہوتا ہے تو یہ نور اس کا چمک رہا ہوتا ہے، سفیدی چمک رہی ہوتی ہے، یوں دشمن پر ہیبت ہوتی ہے. دور نہ جائیے. آپ جب زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یبن خدیجۃ الغراء، او نورانی پیشانی رکھنے والی خدیجہ کے فرزند، آپ پر ہمارا سلام. صلوات پڑھیے محمد والے. اور مزید آ جائیے کہ مولا کائنات کے لیے ہے یا قائد الغر المحجلین، روز قیامت جن کی پیشانیاں نور ولایت سے چمکیں گی، علی ان کا قائد ہے، غیروں کا قائد نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. پورے قرآن سورتوں میں پورے قرآن کی سورہ جو غر سورہ کہلاتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. کیوں سورۃ الفاتحہ کو غر قرآن کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ تمام قرآن کا مطلب، تمام قرآن کی معنی اس سورہ میں جمع ہو جاتی ہے. جیسا کہ روایت معصوم میں بھی ہے. بازو فرماتے ہیں پورے قرآن کا علم سمٹ کر سورہ فاتحہ میں آتا ہے، سورۃ الفاتحہ کا علم سمٹ کر بسم اللہ میں آتا ہے، بسم اللہ کا علم سمٹ کر بے میں آتا ہے، اور بے کا علم سمٹ کر نقطے میں آتا ہے، اور اسی نقطے کو وجود علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. یہ آیت سورہ احزاب کے لیے غرر آیات میں سے. شاید یہ جملہ میرا اس کے بعد مطلب و مفہوم غرر کو واضح کر پائے. وہ یہ کہ اگر ایسی آیتوں کو جو سورت کے لیے غرر کا درجہ رکھتی ہیں نکال دیا جائے تو سورت اپنا مطلب، اپنا معنی پہنچانے میں تام نہیں ہوتی. یعنی روح سورہ کو غرر کہتے ہیں.
اگر وہ آیت نکال دی جائے تو وہ سورہ اپنا مطلب پیش نہیں کر پاتی۔ گویا کہ یہ آیت من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ سورہ احزاب کے لیے غرر آیت ہے۔ اگر یہ آیت نکال دی جائے تو گویا کہ جو تام مطلب سورہ احزاب کو دینا چاہیے وہ نہیں دے پائے گی۔ اور یہ جو غرری آیت کہا جا رہا ہے ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بزرگان نے اس آیت کو غرری آیت میں قرار دیا۔ ترکیب کمال کی ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ مردوں میں سے کچھ مومن، مومنین میں سے کچھ مرد، من المؤمنین الرجال، یعنی جو دعوی ایمان رکھتے ہیں اللہ نے ہر ایمان کے دعوے کرنے والے کو مرد نہیں کہا۔ اور یہاں پر تقابل نہیں ہے کہ صرف کے مقابلے میں مرد کہا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نساء کے مقابلے میں رجال لایا جا رہا ہے۔ یہاں رجال صفت ہے انسان کی جو بھی صاحب ایمان ہے۔ یہیں پر تو یہ سوال اٹھتا ہے، یہیں پر تو یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی اللہ نے خواتین کو وہ مرحلہ اور رتبہ نہیں دیا جو مردوں کو دیا ہے، مگر یہ آیت بتا رہی ہے، جیسا کہ سورہ نحل کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا خاتون اگر عمل صحیح عمل صالح انجام دے تو اللہ اسے حیات طیبہ عطا کرتا ہے۔ معیار صنفیت نہیں ہے، معیار جنس نہیں ہے، یہاں پر رجولیت سے مراد صنفی رجولیت نہیں ہے، یہاں پر رجولیت سے مراد روحی رجولیت ہے۔ میں اس مطلب کو پہنچانے کے لیے اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ کہوں تاکہ یہ مطلب احسن انداز سے آپ تک پہنچ جائے۔ اسی لیے امام علی کی بیٹی جناب زینب کے لیے کسی نے یہ جملہ کہا تھا، میرا سلام ہو اس خاتون پر جس سے مردوں نے جوان مردانگی سیکھی ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے یہ جملہ کہا تھا، زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال و اخت الوقار، خبردار اسے خاتون مت سمجھنا جس سے زمانے میں آنے والے مرد شجاعت سیکھے، اسے زینب کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، زن مگو مرد آفرین روزگار، جو زمانے والوں کو مرد پان کر دے، جو زمانے والوں کے مردوں کے لیے اسوا ہو، اسے علی کی بیٹی زینب کہتے ہیں۔ زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال و اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، خبردار اس کی پیشانی پہ لگی ہوئی خاک، اس کی پیشانی پہ اٹی ہوئی خاک دیکھ کر یہ مت سمجھنا یہ گھبراہٹ کی خاک ہے، یہ پریشانی کی خاک ہے، نہیں بلکہ یہ کربلا کی سرزمین پر سجدہ شکر کی خاک ہے۔ یہ سرزمین کربلا پر سجدہ شکر کی خاک ہے، اور جب اسی خاک سے ظالم کے دربار میں جائے گی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اس کے وجود کو نابود کر کے دنیا والوں کو بتائے گی میں حسین کی بہن علی کی بیٹی ہوں۔ زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال و اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آسدین۔ اس کے ہاتھ کو معمولی ہاتھ نہ سمجھنا، جب یہ اشارہ کرے گی تو ہوا کی سانسیں رک جائیں گی۔ یہ علی کی بیٹی ہے، ولایت اپنے ولایت کا اظہار کرے گی تو جانوروں کے گردنوں میں جو بندھی ہوئی گھنٹی ہوگی وہ بھی
رک جائے گی. یہ ولایت کا اختیار بتا رہی ہیں. ایک مرتبہ ولایت کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بول کر بات منواتا ہے. ایک مرتبہ ولایت کا اختیار یہ ہوتا ہے کہ اپنی نظروں کے ذریعے اپنی ولایت کو ثابت کرتا ہے. آپ نے دیکھا, ابھی مثال دے دیتا ہوں, ماں بہت کچھ بچے کو کہتی ہے مگر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. صرف باپ دیکھتا ہے, بچہ باپ کی بات کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. جناب ہاجرہ اور جناب زینب کی ولایت میں یہی مجھے فرق نظر آیا. پانی چل رہا تھا, رک نہیں رہا تھا. جب تک زمزم نہ کہے, یعنی جب تک لفظوں سے ادا نہ کرے تب تک پانی نہیں رکتا. یہاں پر یا عباس ہے یا زینب ہے, جب اشارہ کرتے ہیں آتا ہوا لشکر رک جاتا ہے. یہ علی کی بیٹی زینب اشارہ کرتی ہے, چلتی ہوئی ہوا رک جاتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ولایت کا اختیار ہے. من المؤمنین الرجال, مؤمنین میں سے مرد ایسے ہیں. پروردگار پتہ چلا کہ بڑی بڑی مونچھیں رکھنے والے کو مرد نہیں کہتے. جسے قرآن مرد کہے اسے مرد کہتے ہیں, اور جسے قرآن مرد کہتا ہے پھر صرف کی قید نہیں لگاتا. اگر خاتون ہے تو وہ بھی زمرے پہ آ جاتی ہے اور زمانے والوں کو پیغام دیا جاتا ہے. کیا ہے صفت مرد جو قرآن بتا رہا ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں فتوت, مردانگی کی صفت کیا ہے جو قرآن بتا رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. یہ جو اللہ سے عہد کرتے ہیں اس عہد کو پورا کرتے ہیں. اور عہد کسے کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا اور حضرت ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین. عہد امامت کو کہتے ہیں. یعنی قرآن کی نظر میں مرد وہ ہے جو اپنے زمانے کے امام سے سچا ہو. من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, جو امامت کی ذمہ داری پہ سچا ہو اور اپنے امام سے سچا ہو. اسی لیے مجھے کہنے کی اجازت دیجئے, جناب ہاجرہ اپنے وقت کے زمانے کے امام سے سچی تھی, صادق تھی. یہی وجہ کہ اللہ نے آج تک مردوں کو پابند بنا دیا. جب تک سنت ہاجرہ پر عمل نہیں کرو گے تب تک مردوں کا حج قبول نہیں ہوگا. یعنی مرد ہو کر وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں مرد ہوں. صنفی اعتبار سے الرجال قوامون علی النساء, یہ نساء کے مقابلے میں آیا ہے. یہاں صنفیت مراد ہے, مگر یہاں پر معصوم شخصیتوں کو پابند کیا جا رہا ہے کہ جب تک سنت جناب حاجر کو اختیار نہیں کرو گے تب تک حج قبول. اب ایک مرحلہ اور اوپر آ گئے, مرد اپنی جگہ پر مگر معصوم ہستیاں, آئمہ معصوم انسان, رسول خدا خاتم النبیین جن پہ شریعت تمام ہو رہی ہے, جب تک سنت ہاجرہ کو اختیار نہ کرے نبی کا حج مکمل نہیں ہوا. اب سمجھ میں آیا من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاہدوا اللہ کی قیمت کیا ہے. اگر خاتون ہو کر اپنے زمانے کے امام سے اور نبی کی نگہداری اور حفاظت میں صداقت اختیار کرے تو پروردگار شریعت میں اس کے فعل کو رکن بنا دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. صرف جناب حاجرہ, جناب آسیہ, صرف جناب آسیہ, جناب مریم, صرف جناب مریم, جناب فاطمہ, اور جناب فاطمہ کا مقام و رتبہ سوا
صرف جناب فاطمہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، چند ہی دن پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شہادت کے دن اور وفات کے دن، اور ازواج اور جناب خدیجہ جیسی زوجہ میں فرق یہ ہے، توجہ رکھیے گا اور توجہ سے سماعت فرمائے، اور ازواج رسالت کے سائے میں پروان چڑھتی رہی، رسالت و ولایت جس کے سائے میں پروان چڑھے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ اور یہ کوئی خطابی جملہ نہیں ہے، حقیقت ہے، جس کے لیے رسول خود جب جناب عائشہ سوال کرتی ہیں آپ کیوں جناب خدیجہ کو اتنا یاد کرتے ہیں، اور ایسے یاد کرتے ہیں گویا خدیجہ کے علاوہ کسی خاتون کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، تو وہاں پر رسول خدا نے کہا اما علمتے، کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ نے انی قد رزقت حبھا، اللہ نے جس کی محبت کو میرا رزق قرار دیا اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی لطیف تعبیر ہے۔ یہ خاتون جس کے لیے رسول خدا زمین پر بیٹھ کر دنیا والوں کو، صحابیوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں میں آج انسانیت کا مربع بتاتا ہوں، آج انسانیت کا وہ آئیڈیل نمونہ بتاتا ہوں، اگر کوئی بھی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس مربع کے دائرے میں رہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب کو زمین پہ بٹھایا اور 4 لکیریں رسول خدا نے کھینچی، ایک سیدھی، پھر اس کے برابر نیچے، پھر دائیں، پھر بائیں، یہ 4 کونے بنا کر رسول خدا فرماتے ہیں پوری انسانیت اس کے اندر ہے۔ تو سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں، یہ معمے کیوں، ذرا بوجھے تو صحیح، یہ مسئلہ کیا ہے؟ رسول خدا نے کہا یہ ایک لکیر مثیل ہے جناب مریم سے، یہ دوسری لکیر مثیل ہے جناب حضرت فاطمہ زہرا سے، یہ تیسری لکیر مثیل ہے جناب آسیہ سے، یہ چوتھی لکیر مثیل ہے جناب خدیجہ سے۔ جو بھی ان خواتین کی سنت پہ عمل کرے اور ان کو اسوہ بنائے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا کن کو یہ بتایا جا رہا ہے؟ مردوں کو، مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو ان خواتین کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ، آئیڈیل بناؤ۔ ضرب اللہ مثال دیتا ہے جناب آسیہ کی مردوں کے لیے کہ اس کو اسوہ بناؤ، خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ پتہ چلا مردانگی حقیقی اور حقیقی طور پر فتوت یہ ہے جو بھی اللہ کے عہد کو پورا کرے، اللہ صرف نہیں دیکھتا، جتنا بھی انسان عہد کو وفا کرے گا پروردگار اتنا اسے مقام عطا کرتا جائے گا۔ من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ آیت کا ابتدائی ٹکڑا دیکھیں کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ صداقت فقط لقلقہ لسانی کا نام نہیں ہے، صداقت فقط زبان سے اظہار کا نام نہیں ہے، ورنہ آ کر کہنے والوں نے یہ کہا تھا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ اعرابی، یہ بادیہ نشین آ کر کہتے ہیں اے رسول ہم ایمان لے کر آئے۔ آپ نے کہی آپ ایمان نہیں اسلام لے کر آئے، ایمان تو ابھی آپ کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ پتہ چلا ظاہری اسلام اور ہے، حقیقی اسلام اور ہے۔ کہا حقیقی اسلام کسے کہتے ہیں؟ کہا جب ایمان دل میں گھر کر جائے اور ایمان عمل میں ظاہر ہو تو اسے حقیقی اسلام کہتے ہیں۔ حقیقی اسلام یعنی انسان اپنے آپ کو عمل کے ذریعے ثابت قدم رکھے۔ یاد رکھیے میرے دوستو، ہمیشہ ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے نور آیا، ہمیشہ شر کا مقابلہ کرنے کے لیے خیر آیا، ہمیشہ ظلمت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہدایت آئی، ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے مظلوم آیا۔ اسی طریقے سے آرام پسند اور سست لوگوں کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے وہ افراد آئے جو جذبہ شہادت سے مملو ہو کر میدان جہاد میں اترے۔ یہ ان کے لیے من المؤمنین رجال
صدقوا ما عهد اللہ علیہ. ان کے وجود میں عقل مندی نہیں ہے، ان کے وجود میں سہل انگاری نہیں ہے. اسلام سہل انگاری کو پسند نہیں کرتا، گرچہ اسلام سہل ہے. اسلام آسان ہے مگر سہل انگاری کو قبول نہیں کرتا. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ آیت دوسرا کیا پیغام دیتی ہے؟ متعہد انسان جس کے عہد کو لے کر جاتا ہے، توجہ رکھیے گا یہاں پر، ہمارے لیے بھی اس میں پیغام ہے. متعہد انسان جس کا عہد لے کر جاتا ہے، جب وہ عہد لے کر جاتا ہے تو خود کو ظاہر نہیں کرتا، جس کا عہد لے کر جاتا ہے اسے ظاہر کرتا ہے. یعنی دیکھنے والا یہ کہتا ہے یہ خود نہیں آیا بلکہ اس کی طرف سے بھیجا گیا ہے. اپنے گفتار میں، اپنے رفتار میں، اپنے انداز میں، اپنی سیرت میں، تمام حوالوں سے جب بھی وہ بات کرتا ہے تو بھیجے ہوئے کا حوالہ نظر آتا ہے کہ یہ اس کی طرف سے آیا ہے. دوسرے لفظوں میں آسان بنا دوں، یہ اپنے آپ کو نہیں پہنچاتا، یہ اس کو پہنچاتا ہے جس کی طرف سے آیا ہے. من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ جس کا عہد لے کر آیا ہے یہ اس کو پہچاتا ہے. جب یہ اس کو پہچاتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں یہ ہاتھ اس کا نہیں ہے، ید اللہ ہے. جب اس کو پہنچاتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں یہ آنکھ اس کی نہیں ہے، عین اللہ ہے. جب اس کو پہنچاتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں یہ زبان اس کی نہیں، لسان اللہ ہے. جب اس کو پہنچاتا ہے تو دیکھنے والے یہ کہتے ہیں یہ چہرہ اس کا نہیں ہے، یہ چہرہ وجہ اللہ ہے. اسی لیے ابن اسیر نے جملہ لکھا کہ کیوں علی کو کرم اللہ وجہہ الشریف کہا جاتا ہے. کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے علی اپنی ذات میں خود نظر ہی کب آیا تھا. توجہ فرمائیے، علی اپنی ذات میں خود نظر ہی کب آیا تھا؟ جب عالم شباب میں جب علی مدینے کے راستوں پہ نکلتے تھے، گھر سے باہر آتے تھے تو دیکھنے والے فوراً یہ جملہ کہتے. تعریف کس کی کرتے تھے، کس کو بیان کرتے تھے؟ فوراً دیکھ کر یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اقضا حاضر الفتح، لا الہ الا اللہ ما اعلم حاضر الفتح، لا الہ الا اللہ ما اشجع حاضر الفتح. جب علی کو دیکھتے تھے تو فوراً زبان پر اللہ کا ذکر کر کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ. کتنا شجاع ہے ابو طالب کا بیٹا، لا الہ الا اللہ ما اقضا حاضر الفتح. کتنا بڑا قاضی ہے علی کا بیٹا، لا الہ الا اللہ ما اکرم حاضر الفتح. کتنا کریم ہے ابو طالب کا بیٹا، لا الہ الا اللہ. اور یہ جملے کہتے جاتے اور یوں علی کی وصف بیان کرتے جاتے. بس کہنے والے نے یہ جملہ کہا کہ علی کو دیکھ کر جنہیں خدا یاد آئے اسی کو تو کرم اللہ وجہ الشریف کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. عزیزان محترم، علی نے انصاف کیا خدا بند متعال کو پہنچانے میں. ہم نے کتنا انصاف کیا ہے علی کی امامت کو پہنچانے میں؟ سوال یہاں پر یہی ہے. اتنا انصاف کیا کہ ایک مرتبہ ابن عساکر نے بھی اس روایت کو لکھا اور بزرگوں نے بھی اس روایت کو لکھا اور تین طریقوں سے اس روایت کو لے کر آئے کہ ایک شخص بعد وفات رسول خلیفہ اول کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ رسول خدا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں اور ان سے 3 مٹھیاں بھر کر کھجور دوں. اب تو رسول ہے نہیں، اب آپ لوگ مجھے کھجور دیں. تو وہیں پر سوال کیا گیا کہ علی کہاں ہے؟ یہ ذکر رسول کے ساتھ علی کی یاد بتا رہی ہے کہ حقیقی خلیفہ کون ہے. علی کہاں ہے؟ بھائی کھجور ہی تو دینے ہیں، آپ ہی دے دو.
کہا سنا نہیں، اس نے یہ کہا کہ رسول نے کہا تھا میں اپنے ہاتھ سے کھجور دوں گا. اب ایسے کو بلایا جائے یا رسول ہو یا رسول کا ہاتھ ہو. اور یہاں پر جناب ابو بکر یہ کہتے ہیں جب شب ہجرت ہم نکل رہے تھے تو رسول خدا نے یہ مجھے کہا تھا کہ یاد رکھنا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت کے معاملے میں برابر ہے. یدی و ید علی فی العدل سوا، میرا اور میرے علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے. کیا بھول گئے خواب میں دیکھنے والے نے کیا دیکھا تھا؟ رسول نے کھجوریں دی ہیں، اور جب اس نے خواب میں وہ کھجوریں گنی تو 18 تھی. چند دن کے بعد اسے پتا چلا کہ ہمارے علاقے میں امام رضا آ رہے ہیں، اور جب امام رضا آئے یہ اس کے پاس پہنچے، دیکھا وہی تشت ہے، وہی سما ہے، وہی فضا ہے، وہی ماحول ہے، ہر کوئی کھجوریں لے رہا ہے. اتنے میں کہتا ہے میں بھی صف میں کھڑا ہو گیا. چلتے چلتے میری باری آئی. اب جب مجھ تک کھجوریں پہنچی تو میں نے جلدی سے کونے میں جا کر گرنا شروع کی تو وہی تعداد تھی جو رسول نے تعداد دی تھی. پھر کہتا ہے میں امام رضا کے پاس آیا اور میں نے کہا مولا عنایت فرمائیں گے، آپ کریم ہیں، ایک دانہ اضافی دے دیجئے. مولا رضا مسکرا کر کہتے ہیں اگر میرے جد خواب میں تجھے زیادہ دیتے تو میں بھی تجھے ایک اضافی دے دیتا. پتا چلا جو لوگوں کے خوابوں تک پہنچے ہوئے ہو اسے امام کہتے ہیں. اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے رسول کے بعد اگر کوئی ہاتھ رسول والا ڈھونڈنا چاہتے ہو یا علی کے پاس آؤ یا اولاد علی کے پاس آؤ. یہی وجہ ہے نا بڑے امام نے امام جعفر صادق کو کہا تھا مولا یہ عصا دیجئے. کہا کیوں عصا دوں؟ کہا یہی وہ عصا ہے جسے رسول نے اٹھایا تھا، میں اسے بوسہ دینا چاہتا ہوں. امام صادق نے کہا عجیب انسان ہے، عجیب تیرا دماغ ہے، تو مغز کو چھوڑ کر چھلکے کو لے رہا ہے. ارے عصا کو لے رہا ہے، اس عصا کو جسے رسول نے اٹھایا تھا. اس خون و پوس کو بوسہ کیوں نہیں دیتا جس کا خون و پوس وہی ہے جو رسول کا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کفی وقف علی فی العدل سوا. ایک یہ تعبیر ہے میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. خلیفہ اول یہ کہتے ہیں اگر اس نے کہا ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے کھجوریں دوں گا تو اگر یہ کوئی حق ادا کر سکتا ہے تو علی کر سکتا ہے یا علی کے اولاد کر سکتی ہے. کیونکہ ان کا پورا وجود یا رسول کو بیان کرتا ہے یا خدا کو بیان کرتا ہے. آپ نے دیکھا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، ما صدقوا ما عاہد اللہ علیہ یہ بتاتی ہے یہ آیت مبارزہ اور مقابلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو آرام پسند ہے، جو سہل پسند ہے، جو سہل انگاری میں مبتلا ہو چکے ہیں. یہ آیت بتاتی ہے ہمیشہ کوشش و جد و جہد کا معاملہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اسلام تو ہمیشہ جہاد کو ہی سیرت کے طور پر بیان کرتا ہے. ولو یہ الگ بات ہے کبھی خارجی دشمن سے جہاد ہے کبھی داخلی دشمن سے جہاد ہے، اور داخلی دشمن سے جہاد بڑا جہاد ہے خارجی دشمن سے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. یہ دو جملے بتا رہے ہیں کہ شہادت کا کتنا بڑا مقام ہے. اللہ ان شہیدوں کو بیان کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے جنہوں نے جام شہادت نوش کر لیا، اور ابھی جنہوں نے شہادت نہیں دیکھی اور شہادت کا انتظار کر رہے ہیں. ہم شریکت الحسین میں ماہ رمضان میں درس دینے کا اتفاق ہوا. فجر کے بعد تو ایک بزرگ آئے اور کہنے لگے کہ سیرت علی میں ملتا ہے کہ کبھی علی نے شہادت کا مطالبہ کیا، آرزو کی ہو. میں نے کہا کہ یہ سوال کیوں اٹھا آپ کے ذہن میں؟
کہا کہ یونیورسٹی کے فلاں پروفیسر انعام نہیں لینا چاہتا، شاید انہوں نے اصلاح بھی کر لی ہو. اس نے یہ کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ کبھی علی نے شہادت کی تمنا کی ہو. اچھا میں سمجھ گیا کہ اس جملے کہنے کا مطلب کیا ہے اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں. کیونکہ وہ ڈاکٹر علی شریعتی کے اس جملے سے متاثر ہو کر یہ جملہ کہنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر علی شریعتی کا کیا جملہ ہے؟ ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ یہ ہے، خدا کی راہ میں مرنا آسان ہے خدا کی راہ میں جینے سے. سمجھ میں آیا جملہ؟ خدا کی راہ میں مرنا آسان ہے خدا کی راہ میں جینے سے. بس وہاں سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب مرنا خدا کی راہ میں آسان ہے، شہادت گویا کہ مطالبہ آسان ہے، تو وہ جینے کو کیسے ترک کرے گا؟ مشکل گزینے کو طے کرے گا نا. گزینا اگر فارسی کا لفظ ہے گزینا، یعنی دو آپشن دیے جائیں، ایک آپشن مرنا ہے، ایک آپشن جینا ہے، تو مومن اچھا وہ ہے جو جینے کو اختیار کرے نہ کہ مرنے کو. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی شہادت کی تمنا کریں، مطالبہ کریں، جبکہ مرنا آسان ہے، جینا مشکل ہے؟ سوال ہے نا اپنی جگہ پر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ اس کے خیام خیالی ہے. یہ جملہ سن لیجئے اور بہت ہی عظیم جملہ ہے. اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جیتے جی مر جاتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید کی آیت ہے، جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو اس کے بلاوے پہ لبیک کہو، تاکہ لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات دے. پتہ چلے بہت ساری ایسی لاشیں ہیں جو عمودی ہیں، حقیقت میں وہ زندہ نہیں ہیں. زندگی تب ہے جب راہ علی اور ولایت علی پر ہو. اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، شہید ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. بہت سارے افراد یہ ہیں جو زندگی میں ہی شہید کہلائے جاتے ہیں. قاسم سلیمانی کو زندگی میں ہی زندہ شہید کہا جاتا تھا. جو شہادت کے پیچھے چلتا ہو اور شہادت کی تمنا کرتا ہو، موت آ کر اسے شہید نہیں بناتی، بلکہ اس نے زندگی میں ہی شہادت کو اختیار کر لیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. شہید مطہری نے تو عجیب روایت پیش کی شہید اور شہادت میں. فرماتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں، منافق کی، ہم نے بہت ساری منافقوں کی علامتیں دیکھی ہیں نا. منافق وہ اپنے معاملات میں جو لوگوں سے جھوٹ بولے، منافق وہ جو امانت دی جائے اس میں خیانت کرے، یہ منافق کی علامتیں. ایک علامت یہ ہے، معصوم یہ فرماتے ہیں، رسول خدا یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو اپنے دل میں تمنا شہادت نہیں رکھتا وہ منافق ہے. یعنی تمنا شہادت اخلاص سے جینے کی دلیل ہے. شہادت کا انتظار یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. یعنی کیا؟ شہادت کا انتظار کرو. شہادت کا انتظار ہی وہ کرتا ہے جو مرد میدان ہو، اور مرد میدان ہو کر خداوند متعال کے ساتھ اپنے عہد کو وفا کرتا ہو. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. زمانے کی ہوائیں ان کے قدموں کو اکھاڑ نہیں پاتی، وہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں، شہادت کی راہ پر چلتے رہتے ہیں. اگر اپنے شہید بھی ہو جائیں تو ان کے ارادوں میں کمزوری نہیں آتی. کمزوری کیسے آئے؟ اس لیے کہ یہ خدا کے لیے جیتے ہیں. اور اس انداز بس فضیلت کا ایک نقطہ، مولا کائنات، یہ پوری آیت مولا کائنات کے وجود میں تجسم ہو جاتی ہے. اور جب علی چلتے ہیں تو گویا کہ یہ آیت تلاوت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ آیت اتنی اہم آیت ہے کہ کربلا میں امام حسین جس بھی شہید کے پاس جاتے تھے اور جب بھی انہیں بھیجتے تھے، حتیٰ جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی
تب بھی یہ آیت تلاوت کی، جب کسی شہید کو بھیجتے تھے تب بھی یہ آیت تلاوت کرتے تھے، جب سرانے پہنچتے تھے تب بھی یہ آیت تلاوت کرتے تھے، اور کبھی شہید کو اپنی جگہ پر پہنچاتے تھے تب بھی یہ آیت تلاوت کرتے تھے، من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے عہد کو پورا کرے اور اپنے وجود کو اللہ کے لیے وقف کر دے۔ ایک آخری فضائل کا باب، اور آپ سے اجازت لیتا ہوں، آپ کی عبادت کو مختصر کرتا ہوں۔ ابن عباس عالم بڑھاپے میں صحابہ کے درمیان آئے اپنے بیٹے کے ساتھ، نظر کام نہیں کر رہی، کچھ آوازیں آ رہی ہیں کانوں میں، تو ایک مرتبہ بیٹے کو کہا کہ ذرا ان کو بلاؤ، سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد ابن عباس نے کہا تم میں سے کون ہے جو خدا کو معاذ اللہ گالیاں دیتا ہو؟ سب کے وجود پہ سناٹا طاری ہو گیا، سب خاموش، جیسے آپ خاموش ہیں ماشاءاللہ شروع سے۔ محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کہا کیا ہوا؟ کہا سوچ بھی نہیں سکتے، یہ کیسا سوال کیا ہے آپ نے؟ آپ جیسے حبر الامہ جیسی شخصیت ہم سے یہ سوال کرے، مفسر قرآن ہم سے یہ سوال کرے، کیا ہم کبھی سوچ سکتے ہیں خدا کو گالی دیں؟ کہا اچھا خدا کو گالی نہیں دے سکتے، کیا رسول کو گالی دو گے؟ کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر اس کے بعد ابن عباس یہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے رسول خدا سے یہ سنا، فرماتے ہیں یاد رکھو ان علی ممسوس فی ذات اللہ، یاد رکھو علی کو پہچانو، علی خدا کی ذات میں ضم ہو چکا ہے، لا تسبوا علی، خبردار علی کو گالیاں نہ دو، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، اور جس نے مجھے برا کہا اس نے خدا کو برا کہا۔ تسبو کا مطلب ہی گالیاں ہوتا ہے، یعنی جو علی کو برا کہے اس نے مجھے برا کہا، اور جو مجھے برا کہے اس نے خدا کو برا کہا۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے علی کون ہے، ان علی ممسوس فی ذات اللہ، علی خدا کی ذات میں فنا ہو چکا ہے۔ یہ ممسوس حلولیت کے معنی میں نہیں ہے عزیزان محترم، جیسے پھول کی خوشبو پھول کی شناخت کرواتی ہے، کوئی بھی کہنے والا یہ نہیں کہتا کہ خوشبو حلول کر چکی ہے، مگر جہاں جہاں خوشبو جاتی ہے شناخت پھر بھی گلاب کی کرواتی ہے، جہاں جہاں بھی علی کا ذکر جاتا ہے شناخت خدا کی ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ یہی وجہ ہے کہ علی مولا شہادت کی طلب میں اتنا انتظار کرتے ہیں کہ شوق شہادت میں اپنے محاسن کو رنگ نہیں لگاتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا علی آپ اپنے محاسن کو رنگ نہیں کرتی، اور ایک فقہی باب بھی وہاں سے کھل گیا کہ کچھ سنتیں ایسی ہیں جو زمانوں سے بدل جاتی ہیں، اور باقاعدہ بحث کرنے والے نے بحث کی، زمانے رسول میں تو سب خطاب لگاتے تھے، کہا وہ زمانہ ابتداء اسلام کا تھا، جہاد کا تھا، کافرین سے مبارزے کا زمانہ تھا، اس وقت خطاب ضروری تھا، یعنی اب خطاب نہیں لگاتے۔ کہا میں رسول خدا کی اس بشارت کا انتظار کرتا ہوں کہ جب ماہ شعبان کے آخری جمعے میں رسول خدا ماہ رمضان کا خطبہ دے رہے تھے، ماہ رمضان کی فضیلت میں، اور یہ جملہ کہا کہ یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ تو جب آخری مرحلہ آیا خطبے کا تو رسول خدا مجھے دیکھ کر گریہ کرنے لگے، اور جب رسول خدا نے گریہ کیا تو میں نے سوال کیا یا رسول اللہ گریہ کی وجہ کیا ہے؟
تو علی امیر المؤمنین نے جب سوال کیا تو رسول خدا نے کہا یا علی یہی ماہ رمضان ہوگا، 19 کی شب ہوگی اور کوئی شقی ترین فرد آپ کے سر مبارک پہ ضرب لگائے گا۔ میرے شفاعت بھائی بزرگوار مجھے کہہ رہے تھے آغا مولا کے فضائل تو ضرور پڑھیں گے مگر مولا کے مسائل کوشش کیجیے گا کہ حق ادا ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ صرف خطیب ہی نہیں چاہتا بلکہ خود رسول بھی یہ چاہتے ہیں کہ علی کی شہادت میں گریہ کیا جائے۔ جب علی کے محاسن کا ذکر آیا تو ایک بات ضرور مجھے یاد آتی ہے اور یہ عجیب روایت ہے۔ روایت یہ ہے کہ امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا مولا امام علی جب شہید ہوئے ان کی بھی وہی عمر تھی جس عمر میں رسول خدا کی وفات ہوئی، مگر دونوں میں ظاہری ایک فرق مجھے نظر آیا ہے، اگر سمجھ پائیں تو ظاہری دونوں میں ایک فرق نظر آیا ہے۔ کہا کیا فرق نظر آیا؟ کہا ہے کہ لکھنے والوں نے اتنی باریکی سے لکھا کہ جب رسول خدا کے وصال کا وقت آیا تو رسول خدا کے محاسن میں 7 سفید بال تھے، 7۔ کہا علی مولا اور رسول خدا کی عمر میں کوئی بھی فرق نہیں، ایک ہی عمر ہے، مگر جب علی شہید ہو رہے ہیں تو پوری داڑھی سفید ہے۔ مولا یہ کیوں فرق اتنا ہے؟ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رو کر کہتے ہیں سوال مشکل کیا ہے، جواب سن سکو تو سنو۔ کہا جو مصیبت علی نے دیکھی وہ مصیبت رسول خدا نے نہیں دیکھی۔ کہا میں سمجھ نہیں پایا۔ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے غیرت کا امتحان بڑا مشکل ہے۔ یہاں پر سادات بیٹھے ہوئے، ہماری سندھ میں ایک اچھی رسم ہے، جب مسائل پڑھتے نا سیدوں سے معافی مانگ کر کہتے ہیں مجھے معاف کرنا سادات، آپ کے دل پہ ناگوار گزرے گی یہ بات۔ اور علامہ علی نقوی یہی تو کہتے تھے کہ سادات سیاہ امامہ کیوں پہنتے ہیں؟ کہتے ہیں کربلا کے بعد جچتا ہی نہیں کہ ہم سفید امامہ پہنے۔ ارے سیاہ امامہ پہن کر دنیا والوں کو بتاتے ہم اولاد زہرا ہے، اگر تعزیت کرنی ہے تو جزاکم ربکم، سیدہ زہرا آپ کو اس کا اجر دے۔ کہا تمہیں معلوم نہیں غیرت کا امتحان بڑا امتحان ہے۔ ارے علی کتنا بڑا مظلوم تھا، خدا کی قسم روایت کے یہ جملے امام صادق سے پوچھا گیا مولا کیا کربلا مشکل مقام نہیں تھا؟ کیا کربلا مشکل امتحان نہیں تھا؟ مولا صادق رو کر کہتے ہاں کربلا بھی مشکل امتحان تھا، مگر مدینے میں در جلانا اس سے بڑا اور کوئی امتحان نہ ہوگا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے علی کتنا بڑا مظلوم ہے۔ علماء بزرگان بیان کرتے ہیں نا جب علی گزرے تو کچھ لوگ آپس میں تبصرہ کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے میرا بیٹا مر گیا، کسی نے کہا میری غربت یہ ہے، میرا مسئلہ یہ ہے۔ علی قریب سے گزرے، کہا اس کو غربت نہیں کہتے، اس کو مصیبت نہیں کہتے، اس کو مصائب نہیں کہتے، یعنی کس کو مصائب کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علی نے غریبوں جیسی حالت بنا کر ایک مرتبہ جملہ کہا جس کے سامنے رسول کی بیٹی کو تماچا جس کے سامنے رسول کی بیٹی کو تماچے لگے اور وہ صبر کرتا رہے۔ پتا ہے آپ کو امام حسن و حسین کیا کہتے ہیں؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کے پاس جائیں یا ماں کے پاس ٹھہرے رہیں۔ بابا کے پاس جانے کی کوشش کرتے، ماں کہتی نہ جاؤ، علی کو بلا کر نہ لاؤ، میں بٹھا کر آئی ہوں۔ آپ کو معلوم ہے جناب زہرا کے بعد امام حسن بہت زیادہ گریہ کر رہے تھے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، تھوڑا مقدمہ گیر کیا اور کہا حسن کتنا روئیے؟ کہا دیکھتے نہیں کہ حسین خاموش ہو گئے۔
جب یہ جملہ کہنا تھا حسن کی چیخ بلند ہوئی، کہا چچا سلمان جو میں نے دیکھا اگر میرا بھائی حسین دیکھتا تو مر جاتا۔ ارے حسن کیا دیکھا؟ کہا ظالم کا اٹھتا ہوا ہاتھ، ماں کا زمین مدینہ پہ آنا، گوچھواروں کا۔ جزاکم ربکم۔ علی امیر المومنین کی شہادت میں گریہ کرنے والوں، علی کا سب سے بڑا درد زہرا تھا۔ خدا کی قسم جب بھی مصیبت کا ذکر آتا نا علی کو فوراً زہرا یاد آ جاتی۔ جب بھی مصیبت کا ذکر آتا، آپ کو معلوم ہے نا مولا صادق کے گھر جلائے گئے تھے ظالم کی طرف سے، اور جب گھر جل گئے تو اس کے بعد مولا صادق زور سے یا زہرا کہنے لگے، تو آ کر کہنے والے نے کہا مولا حفاظت ہو گئی، سب کچھ پریشانی دور ہو گئی، یا زہرا کیوں کہہ رہے ہیں یہاں پر افراد تھے، گھر میں آگ لگی، سب نے آ کر آگ کو بجھا دیا، پانی لگایا، مگر ہائے ہماری جد زہرا، ارے جب آگ لگائی گئی کوئی بجھانے والا نہ تھا۔ ہاں جب بھی علی کے سامنے مصیبت کا ذکر ہوا فوراً بی بی زہرا یاد آ گئی۔ معلوم ہے نا جب جا رہے تھے علی تو ہر کوئی تبصرہ کر رہا تھا غریب کسے کہتے ہیں، کسی نے کہا اپنے وطن میں جو پیسے نہ رکھتا ہو، مال نہ رکھتا ہو، توشہ حیات نہ رکھتا ہو وہ غریب ہے، کسی نے کہا جو بے وطن ہو وہ غریب ہے۔ اب اللہ جانے اس غریب کو اپنی کون سی غربت یاد آ گئی، غریب ٹھہر گئے اور ایک مرتبہ کہا علی افصح الناس سے ذرا علی سے پوچھیں، یا علی آپ بتائیے غریب کسے کہتے ہیں؟ پھر علی نے بعض بزرگان بلا تشبیہ یہ کہتے ہیں علی نے امامہ اتارا، اپنے گردن میں پیچ باندھے اور پیچ باندھ کر یہ جملہ کہتا ہے غریب اسے کہتے ہیں جس کے سامنے حسنین کی ماں پہ ظلم ہوتا ہے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں 19 کی شب گزر چکی، علی کو ضربت لگ چکی۔ روایت عجیب ہے، جب علی مولا کو چٹائی پہ لایا جا رہا تھا، اور یہ تو آپ نے بزرگان سے سنا ہوا، صحابہ کو کہا چلے جاؤ، مگر جب دروازہ قریب آیا نا حسن و حسین کو قریب بلایا، اور ایک مرتبہ محمد حنفیہ کو قریب بلایا، عباس کو کہا کہ مجھے سہارا دو، میں چل کر جانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسن نے کہا بابا بدن میں نقاہت ہے، بدن میں کمزوری ہے، ارے آپ چل نہ پائیں گے۔ کہا نہیں میں چل کر گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا بابا کیوں؟ کہا مجھے فکر لاحق ہے اگر زینب نے اس حالت میں مجھے دیکھ لیا، اگر زینب نے اس حالت میں مجھے دیکھ لیا برداشت نہ کر پائیں گی، مگر قسم خدا کی روایت کے یہ جملے ہیں، علی نے بہت ہی اضطرار کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالا۔ ظاہر سی بات ہے کپڑا وہ پیچ بندھے ہوئے تھے سر پر، علی جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوئے آواز تو بلند ہو چکی تھی نا، علی کی بیٹی انتظار کر رہی تھی، باپ کے چہرے کو دیکھا، خون کے قطرے ہیں جو چہرے پہ بہے ہوئے ہیں، خون سے رنگین ہے چہرہ، نہیں خون سے رنگین ہے داڑھی۔ ایک مرتبہ روایت یہ کہتی ہے جیسے ہی زینب نے یہ منظر دیکھا زینب بے ہوش ہو کے گر گئی، زینب بے ہوش ہو کے گر گئی۔ یا علی آپ نے اتنا اہتمام کیا، چل کے گھر میں گئے کہیں زینب کا دل پھٹ نہ جائے، پھر بھی زینب بے ہوش ہو کے گر گئی۔ مگر میں یہی سوال کروں گا اے بی بی زینب، جب حسین کے سرحانے ارے سر نہ ہوگا اس وقت زینب کیسے اپنے آپ کو سنبھالے گی اور یہ جملہ کہے گی انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ ہاں
हजारों। एक मर्तबा अली, एक मर्तबा मैं जुमला कहूंगा फिर आप ताबूत लेकर आइएगा। एक मर्तबा अली मौला घर में दाखिल हो गए और तभी बुलाया गया, कहा गया ए हसन हुसैन, जालिम का वार बड़ा गहरा है, जहर से बुझी हुई तलवार थी। अरे वार ऐसा किया कि अली अब जी न पाएंगे, मगर हाँ जब अली गज़ा मांगे, जब अली पानी मांगे तो फकत एक चीज देना, वो दूध देना। जब भी अली गज़ा मांगे दूध देना, जब भी अली पानी मांगे दूध देना। क्यों? इसलिए कि जब दूध दोगे तो ये जहर की आतिश कम हो जाएगी, ये जहर की तपिश कम होगी। अली तड़पेंगे मगर तड़पने में कभी आ जाएंगे, अली तड़पेंगे मगर तड़पने में कभी आ जाएगी। और जब यतीम बच्चों को पता चला अरे हमारे बाबा को दूध की जरूरत है, सब यतीम बच्चे अपना दूध कासे में लेकर आए। अरे अपने बाबा को दूध देना है, अरे अपने यतामा को दूध देना है। एक मर्तबा दिन गुजरते रहे और आखिरी शब आई, जो शब कयामत की शब थी, ज़ैनब के लिए इम्तिहान की शब थी, ज़ैनब की यतीमी की शब थी, हसन और हुसैन के यतीमी की शब। और मौला अली ने सबको करीब बुलाया, सबको कहा कि आज यहीं पर खाना खाओ। सबने खाना साथ अली के साथ खाया, अली मौला ने भी बैठकर खाना खाया। और फिर अली मौला ने वसीयतें की। मैंने खुद इस रिवायत का मुशाहिदा किया और बुजुर्गान ने इसकी तायीद की। जब सबको सबकी वसीयत कर चुके, सबको इमाम हसन के हवाले कर चुके, एक शख्सियत रहती थी हुसैन, दूसरी शख्सियत रहती थी अब्बास। जनाब उम्मुल बनीन गिरिया कर रही है और कह रही है ए मौला मेरे अब्बास को किसी के हवाले न किया। एक मर्तबा मौला अली ने कहा जरा मुझे सहारा दो। अली मौला को सहारा दिया गया। जनाब ज़ैनब ने तकिया दिया, मौला अब्बास को बुलाया, मौला हुसैन को बुलाया। खुदा की कसम रिवायत के ये जुमले हैं, मौला अली ने जनाब हुसैन का हाथ लेकर, यूं जुमला पहले कहूं, जनाब अब्बास का हाथ लेकर हुसैन के हाथ में नहीं दिया, बल्कि मौला हुसैन का हाथ लेकर अब्बास के हाथ पे रखकर कहा अब्बास आज के बाद हुसैन तेरी अमान में है। अब्बास आज के बाद हुसैन का तू ख्याल रखना। अब्बास आज के बाद हुसैन तेरे हवाले है। अब समझ में आया अब्बास को क्यों इतनी फिक्र लगी रहती थी। अरे बाबा ने वसीयत की थी हुसैन का ख्याल रखना, हाँ आज़ादारो। और वो वक्त आया जब आवाज बुलंद हुई इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन वल्लाह तहत्तमत वल्लाहि अरकानुल हुदा। अरे हिदायत के अरकान मुनहदिम हो गए और यूं अली का जनाजा तैयार हुआ। यतीम बच्चों ने अली के ताबूत को उठाया। अरे कितनी गुर्बत भरा ताबूत, किसी ने ताबूत में शिरकत न की सिवाय चंद अफराद